اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اپنے اس کہنے سے یہ رحمت سے دور کر دیے گئے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں سے طغیانا و کفرا، بہت سارے ایسے ہیں جو سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب ہو جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرو کر دیتے ہیں، یعنی بجھا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی ایک سنگین سازش اور غلطی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے اندر ایک یہ بیماری تھی کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھی الزام لگا دیتے تھے۔ اتنا بڑا الزام کہ وہ کہتے کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھ بند کر دیا ہے دینے سے، یا یوں کہتے کہ اللہ کے خزانے کم ہو گئے، ان میں کمی آ گئی ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے تو خزانوں میں نہ کمی آئی ہے نہ آ سکتی ہے، نہ میرا ہاتھ بند ہے اور نہ میں بخل کرتا ہوں، بلکہ غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بند ہیں اور تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ جو یہ الزام لگاتے ہیں اللہ کی ذات پر وہ دار اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہمارے اندر بھی یہ بیماری، یہ جراثیم ہیں، کیونکہ ہم بھی اللہ پر شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کوئی مر جائے تو اس وقت عورتوں کی اور بڑوں کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، یہ جملہ دہرانا ہی گناہ کا مرتکب ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا بھی تو ہے۔ کیا ہم جملہ کفریہ کہتے ہیں کہ اللہ نو ساڈے علاوہ اور کوئی لبا ہی نہیں، کسی اور نو مار دینا، کسی اور دا گھر اجاڑ دینا، یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے۔ اور پھر اللہ پر یہ شکوے کرتے ہیں اللہ تو انہوں تو دیتا ہے، سانو کیوں نہیں دیتا؟ ان کو تو دے رہا ہے، ہمیں کیوں تنگ رکھا ہوا ہے؟ ہمارے اوپر تنگ دستی اس طرح کر دی ہے کہ ہم تو یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے کچھ نہیں۔ معاذ اللہ ہم یہ نہیں سمجھنے لگ گئے کہ ہم اللہ بے اختیار ہو گیا۔
کہ وہ روکنے پر بھی نہیں رکتا، ہمارے کہنے پر بھی ہماری بات نہیں مانتا. یہ جملے یہودیوں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو نہیں مانتے یہ جملے ان کے تو ہو سکتے ہیں، مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے. اللہ فرماتے بل یداہ مبسوطتان، میرے تو دونوں ہاتھ کھلے، اور ینفق کیف یشاء، میں جیسے چاہوں، جہاں چاہوں، جب چاہوں، جس کو چاہوں اپنی مرضی سے دیتا ہوں. میرے دینے میں حکمتیں ہیں، میں نے کس کو کتنا دینا ہے یہ میری مرضی ہے، اور میں مصلحت کے مطابق عطا کرتا ہوں. بعض اوقات یوں دیتا ہوں کہ دیتا تھوڑا ہوں لیکن اس میں برکت دے دیتا ہوں، اور اتنی برکت دیتا ہوں کہ اس کے گھر کی کفالت کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. اگر میں زیادہ دے دوں تو ممکن ہے وہ اسلام سے پھر جائے، ممکن ہے وہ پٹری سے اتر جائے، ممکن ہے وہ ایسا تکبر کرنے لگ جائیں کسی بندے کو بندہ نہ سمجھے. ایسا ہو رہا ہے. جن کو ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے، ان کی حیثیت سے زیادہ مل جاتا ہے، وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے. وہ غریب کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں. یہ کیسے غریب لوگ آ جاتے ہیں؟ یہ تو یہودیوں کی سازش تھی نا. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہہ رہے تھے اے اللہ کے محبوب، آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو آپ کے آس پاس بیٹھے رہتے ہیں نا یہ لوگ، جن کے پاس اپنے کپڑے نہیں، اپنا گھر نہیں، مکان نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی مان لے آتے. بلکہ انہوں نے تو معاذ اللہ یوں کہا ان بیوقوفوں کو یہاں سے ہٹا دو، ہم ایمان لے آتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. پھر اگلا جملہ جو اللہ نے کہہ دیا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا کہ میں جواب کیا دوں. فوراً اللہ آیا ان کے دفاع کے لیے، ان غریبوں کے، ان فقیروں کے دفاع میں اللہ خود اترا اور فرمایا یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے. الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عہدہ منصب ان کے پاس ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سردار ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ایک مستقبل کے حکمران ہیں. اللہ نے ملک کی باغ ڈور، صرف ملک کی نہیں، کائنات کی ملک کی، کائنات کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دینے والا. اور وہ بوریا نشین، وہ تنگ دست، وہ مفلوق الحال، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کل کے حکمران بنے، جن کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، جن کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی. لوگ کہا کرتے تھے اور والے تمہیں تو بکریاں چرانی نہیں آتی، ہمارا مقابلے کے لیے اندر آ گئے. یہ ایرانی سلطنت کے بادشاہ نے کہا تھا، روم کو بادشاہ نے کہا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمہیں تو بکریاں چرانی نہیں آتی، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو جواب سنو، کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پاؤں میں جوتے ہیں، کھنڈی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور دشمن کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں تمہارا ہمیں خون لذیذ لگتا ہے، تمہارا خون پینے آئے. یہ جواب ہوا کرتا تھا. کیوں؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بھروسہ کس پر تھا؟ کائنات کے بڑے بادشاہ پر تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو ادھر سے ہوتے ہوئے آئے جہاں وہ گورنر تھے. تو آپ نے حضرت عمر کا بڑا استقبال کیا، شاہانہ انداز سے، پورے پروٹوکول کے ساتھ پورا استقبال کیا، اور آپ کے خادم آگے پیچھے پھر رہے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. عمر نے کہا امیر معاویہ تجھے پتا ہے کہ ہماری حکومت میں یہ اصول اور قانون بنایا ہوا ہے کہ ہمارے گورنر کے آگے پیچھے خادم نہیں ہونے چاہیے، نوکر چاکر نہیں ہونے چاہیے،
اور یہ شاہی لباس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے نوکر بھی رکھے ہوئے ہیں اور شاہی لباس بھی پہنا ہوا ہے اور آپ بڑی ٹھاٹ بات سے رہتے ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر والے پوشاک اتار کر دکھایا, دیکھو میرے کرتے پر یہ چمڑے کے اب بھی پیوند نظر آئیں گے. یہ پھٹا پرانا لباس میرا اپنا ہے اور یہ اوپر والا لباس ان شاہوں کے لیے. میرے مناظرے اور بحث مباحثہ ان سے ہوتا رہتا ہے اور میں ان کے محفلوں میں مجلسوں میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ یہ ہمیں گھٹیا نہ سمجھے. گھٹیا سمجھ کر ہمارے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں اچھی سواری, اچھا اوپر سے لباس پہن کر اس لیے جاتا ہوں تاکہ ان کے دلوں کے اندر یہ نہ آئے کہ یہ تنگ دست ہیں, بلکہ یہ شاہانہ لباس اور یہ سلطنت اور شاہد کے مالک ہیں اور یہ ہمارے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تھا. اس نے آ کر یہ کہا, امیر المومنین, آج تک کسی شخص کو آپ کے آگے بولنے کی جرت نہیں تھی. اللہ نے امیر معاویہ کو وہ علم اور وہ روب اور دبدبہ دیا ہے جو آپ کی ایک ایک سوال کا جواب صحیح دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا تھا, اللہم علمہ الکتاب, اللہ معاویہ کے سینے کے اندر علم بھر دے, نور بھر دے. اللہ نے علم ان کو عطا فرمایا ہے کیونکہ ان کا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے ساتھ بار بار ٹچ ہو رہا تھا. تو حضور نے دعا دے دی تھی, معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ جڑتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا, یا رسول اللہ میرا سینہ. حضور نے فرمایا, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے سینے کو اپنے علم سے بھر دے. تو واقعی آج امیر معاویہ نے سچ کر دکھایا ہے, جو علم ان کے پاس ہے اس علم کی بدولت انہوں نے آپ کو جواب دے دیا. تو بہرحال یہ مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت مال و دولت سے نہیں ہوا کرتی, نہ یہ ان سے یقین رکھتے ہیں. یہ ان کی مرہون منت نہیں ہے. مال و دولت اور عزت ان کے گھر کی لونڈی ہے. تب ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, یہ رب تعالیٰ نے جو آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اللہ اس کو زیادہ کرتے ہیں, اور جو طغیان و کفرا سرکشی کرتے ہیں وہ کفر پر ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ سزا دی, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دیا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ اختلاف رہے گا. یہ بغض رہے گا ان کے دلوں کے اندر, یہ نفرت ان کے دلوں کے اندر رہے گی اسلام کی اور اللہ کی. فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب, اور یہ آگ, لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس آگ کو اپنی قدرت سے بجھا دیتا ہے. مسلمانوں کو ان کی ان دھوکے اور شرارتوں سے متنبع کر دیتا ہے کہ بچو ان سے. یہ شریر لوگ ہیں, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور اس لگی ہوئی آگ کو جو آج لگی تھی, الحمدللہ مسلمانوں کے ایک اور مبارک ہو کہ غزہ کی جنگ کو کچھ 30 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے. مجاہدین کو, حماس کے مجاہدین کو اللہ نے ایک اور فتح نصیب فرمائی. ان کے کہنے پر اسرائیل مذاکرات پر آیا اور کہنے لگا جو تمہارے مطالبے ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک حماس کے مجاہد کے بدلے, ایک یہودی کے بدلے, ایک اسرائیلی کے بدلے 30 افرادوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک کے بدلے 30 دینے کے لیے تیار ہیں. اور جو راشن نہیں جانے دے رہے تھے وہ بھی الحمدللہ وہاں پہنچنا شروع ہو گیا. ٹرکوں کے ٹرک کھڑے تھے وہ الحمدللہ ان مسلمانوں تک پہنچ گیا ہے. یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں. جھوٹی سے ہی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. اللہ نے ہماری دعاؤں کو سن لیا ہے اور ان کے اوپر رحم اور کرم والا معاملہ فرما دیا ہے. بہرحال یہ آگ تھی جو اللہ نے بجھا دی ہے. یہودیوں کی طرف سے جو آگ آج بھی لگی ہے اور آئندہ بھی جو لگے گی, اللہ اس کو بجھانے پر پورا قادر ہے. وہ نہتے مسلمان تھے,
वसाइल के बगैर लड़ रहे थे और सुपर पावर ताकत से लड़ रहे थे। अमेरिका ने इतना बड़ा उनके साथ ताउन किया, अरबों डॉलर उनकी मुआवनत की इसराइल की, और उसके मुकाबले में निहत्ते अपने घर से बेघर लोग उनकी बड़ी बड़ी पोस्टों और बड़ी बड़ी छौरियों के ऊपर हमलावर थे और अल्हम्दुलिल्लाह निशाने पर थे। इतना नुकसान उनका किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरा रब जब कादर है, इस बात पर पूरी कुदरत रखता है, हमारा इम्तिहान ले रहा है, हम इस इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं, अल्लाह हम मुसलमानों को आजमाइश में मत डालिए, अपने रहम और करम से इस्लाम को गलबा अता फरमा दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दुआ में लगे रहें, तस्बीह उठा के मुसल्ला लगा के बैठे रहें, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम भी जद्दोजहद और कोशिश करते रहें, जितनी हमारी औकात है अपनी हैसियत के मुताबिक हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की मुआवनत फरमा दे, दीन वालों को अल्लाह गलबा नसीब फरमा दे। और इन लोगों के ये साजिशें होती हैं, वयसअून फिल अर्दि फसादा, ये जमीन में जगह जगह देखेंगे, हर जगह पे फसाद इनका है। पूरी दुनिया में देख लें, कश्मीर में आग इन्होंने लगाई, फलस्तीन के अंदर आग इन यहूदियों ने लगाई, और शाम के अंदर इन यहूदियों ने आग लगाई, लुबनान के अंदर यहूदियों ने आग लगाई, इराक के अंदर यहूदियों ने आग लगाई। पूरी दुनिया में सोमालिया, बर्मा, फलस्तीन, हर जगह पर ये आग किसकी लगी हुई? यहूद नसारा की लगी हुई है। और इन्होंने ही हमारे ममालक को, इस्लामी सल्तनतों को तहते किया है, बर्बाद किया है, और टनों बारूद बरसा बरसा कर हमारी नस्ल कशी की है। इंशाअल्लाह अजीज, ये जो अल्लाह के यहाँ कुर्बान हो गए, कत्ल हो गए, इनका खून रायगा नहीं जाता, जरूर रंग लाता है, और इंशाअल्लाह लाने वाला है। ये फसाद करने वाले, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह इनको पसंद नहीं करता। ये जब भी फसाद करेंगे, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह जरूर अमन का रास्ता जरूर जाहिर करते हैं, चाहे हमारी दुआओं से सही, हल्की फुल्की लूली लंगड़ी कोशिश से सही, इंशाअल्लाह जरूर ये रंग लाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ईमान के वो तासुरात और वो जज्बात और वो किरणें और वो जरासीम हमारे अंदर पैदा फरमा दे, जिससे हमारे अंदर वो गैरत अहमियत जागे, जिससे मुसलमानों की अहमियत जागे, मुसलमानों की खैर खाई हमारे दिलों के अंदर जागे, हम दूसरों के काम आने वाले बने। अल्लाह हम पर खुसूसी फजल व मामला फरमाकर हमारी दस्तगीरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।